दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। राना सरफराज, जुमे का दिन हम 8 बजे हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 8 बज के 8 मिनट हुआ चाहते हैं। इंग्लैंड में 5 बज के 8 मिनट हुए। इस्लाम का मौजू हमारा जो है ना, हमेशा दीन के हवाले से बात होती है। मुफ्ती जाफर तैयार मकबूल अवान साहब सियासी, समाजी और दीनी शख्सियत है, एबटाबाद से मुझे ज्वाइन करते हैं। आज इनसे जानते हैं इस्लाम के बारे में मजीद गुफ्तगू, ताकि हम अपने अंदर की जो कमी है, कोताहियां जो है, उसको दूर कर सके। जी मुफ्ती साहब। जी रन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से मेरा पैगाम देखने और सुनने वालों तक, नाजरीन और सामीन तक पहुंच जाता है। और यकीनन रन साहब, आप और आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्ताहिक है कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक और हिम्मत अता फरमाई है कि आप लोगों की दीनी और मिली ज़रूरत को पूरे करते हुए, उनकी दीनी रहनुमाई के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए एक मुस्बत किरदार अदा करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी इन कावशों को अपने बरगाह लम्हे में शर्फ कबूलियत से नवाजे। रन आमीन। साहब, क्योंकि 2022 का आगाज हो गया है और हमारा ये पहला प्रोग्राम है 7 जनवरी 2022 को, मैं समझता हूँ जो आपका सिलसिला था, आपने अपने उस तसलसल को बरकरार रखा और आपने 2021 के अंदर तबीयत की नकाहत और कमजोरी के बावजूद जो प्रोग्राम आपने जारी रखा, इस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे वो जज़ाकल्लाह। तमाम देखने और सुनने वाले, देखने और सुनने वालियां, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से अपना वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं। यकीनन ये जो हमारा प्रोग्राम होता है राना साहब, इसमें बहैसियत मुसलमान जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनके हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। और अगर कोई एक फर्द और एक मुआशरे का एक जिम्मेदार साथी भी हमारी किसी बात को ले ले, फिर उस पर वो अपना उस बात को आगे लेके चलते हुए अमल भी कर ले, तो यकीनन ये बहुत बड़ी खैर की बात होगी। साहब, आज आपने इंट्रो में भी कहा और आपने ये बात प्रोग्राम के हवाले से की है, क्योंकि पहला प्रोग्राम है 2022 का, तो मैं अपनी उस बात को दोहराना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कलमा गो मुसलमान हैं। मुसलमान किसे कहते हैं और इस्लाम किसे कहते हैं, आज चंद गुजारिशात इस हवाले से अपने देखने और सुनने वालों की कुछ गुजार करना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान है, हमारे वजूद पर इस्लाम का निफाज होता है। कितनी बात ज़हन नशीन रहे कि भाई ईमान का ताल्लुक बातनी कैफियत के साथ होता है और इस्लाम का ताल्लुक जाहिर के साथ होता है। ईमान का ताल्लुक दिल के साथ होता है और यही वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं किसी चीज में नहीं समाता, अगर मैं समा जाता हूं तो सिर्फ आदम के दिल में समाता हूं। तो यकीनन इसमें बड़ी वुसअत होती है कि अल्लाह ताला की जात उसमें समा जाए। और आप यकीन मानिए राना साहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि भाई बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, कुछ नहीं होता, लेकिन किसी मुसलमान के दिल को आप कमजोर कर दें, जख्मी कर दें, तो ये बहुत बड़े खसारे की बात है। बिल्कुल भाई। यकीनन इस्लाम और मुसलमान अपनी जिम्मेदारियां समझ लें और जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश से एक आहद लिया, जिसे आहद अलस्तु कहते हैं, जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद की 9वें पारे में जिक्र किया है। वइज़ अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अल्लाह ताला ने अरवाह आदम से, आदम अलैहिस्सलाम की पुश से अरवाह को पैदा करने के बाद एक आहद दिया, जिसे आहद अलस्तु कहते हैं। इस्लाम दरअसल उस आहद अलस्तु की तकमील है। तो हम कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो वो जो मुआहदा, जो आहद हमने वादी नोमान में किया था, ये आहद इस्लाम उस मुआहदे की तकमील का नाम। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कलमा गो है, तो इस्लाम किसे कहते हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान तो वो है
کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ابھی اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ رانا صاحب، عمومی طور پہ اذیت جو کسی کو دی جا سکتی ہے وہ زبان سے دی جاتی ہے یا ہاتھ سے دی جاتی ہے. بجا ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے لسان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر آگے ہاتھ کا تذکرہ، یعنی پہلے زبان اور پھر ہاتھ. اس کی وجہ یہ ہے بقول کسی شاعر کے، جراحت السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ بھائی جو تلوار کے زخم ہوتے ہیں وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے یہ کبھی نہیں بھرتا. تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کی ڈیمانڈ کیا ہے. اگر مسلمان ہو کے گلے اپنے پڑوس کو، اپنے گھر کے افراد کو، معاشرے اور سوسائٹی کے لوگوں کو ہم اذیت دے رہے ہیں، پھر ہمارے اسلام کا کیا فائدہ؟ تو پہلی بات، مسلمان سلام سے نکلا ہے اور یہ سلامتی والا دین ہے، یہ سلامتی کا پیغام ہوتا ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی دوسرے مسلمان سے ہم ملے تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو السلام علیکم کرنا ہے، جو تحیہ ہے، یہ دراصل پیغام محبت ہے. اسے اپنی طرف سے اطمینان کا پیغام دینا ہے کہ تو میری طرف سے سلامتی میں. جہاں یہ دعا ہے کہ اللہ تمہیں سلامتی میں رکھے، وہاں یہ اس کو اپنی طرف سے یہ مطمئن کرنا ہے کہ میری طرف سے تو مامون ہے، میری طرف سے کسی قسم کا تمہیں خطرہ نہیں ہوگا، تمہیں اذیت اور تکلیف نہیں ہوگی. تو میرے نبی نے فرمایا المسلم من لسانی ہے محفوظ نہیں. ابھی رانا صاحب، عموماً جو اذیت دی جاتی ہے بعض اوقات زبان سے، ہم ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات ہم ایسا عجیب جملہ کہہ دیتے ہیں، وہ جملہ بقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا. انہوں نے ایک حضرت سودا کے بارے میں ایک جملہ کہا، اور بلکہ وہ جملہ بھی نہیں کہا، اشارہ کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، ایسا جملہ جو تو نے کہا ہے اگر اس کو ایک پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ سارا پانی کڑوا ہو جائے. یعنی اتنا سخت جملہ ہے. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو احتیاط میں رکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اپنی زبان استعمال کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میرا قول، میرا فعل کسی کی اذیت کا تو باعث نہیں بنتا. دوسری بات، اور میرے اعضاء میرے ہاتھ سے کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اگر میں یہ دیکھ لوں کہ میری زبان سے اور میرے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پھر تو میں حقیقی مسلمان. پھر اگر میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو تکلیف ہو جاتی، بعض اوقات اشاروں کناؤں سے بھی، بعض آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے ہم کسی کو اذیت دے دیتے ہیں، وہ بیچارہ بالکل بیٹھ جاتا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو اذیت نہ ہو، تو پھر ہم مسلمان. آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، آج ہمیں کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اسلام کا کوئی رول ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں، اسلام کا کوئی ضابطہ اپنے وجود پر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے نبی نے فرمایا رانا صاحب، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے اپنے دوسرے مسلمان پر 5 حق. نمبر 1 رد السلامی، جب کوئی مسلمان کسی کو سلام کرتا ہے اس کو سلام کا جواب دینا واجب ہے. نمبر 2 عیادت المریضی، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کا پوچھنا تمہیں کیا ہوا، آپریشن ہو گیا، آپریٹ کروا دیا ہے، تو کسی مسلمان کی عیادت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. نمبر 3 عیادت المریض کے بعد جب کوئی مسلمان مر جائے اتباع الجنائز کا حکم ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو. اگر جنازے میں شریک ہو کے نماز جنازہ پڑھی 1 کی رات کا اجر، اور جنازے کے بعد اگر وہ تدفین تک شریک رہا تو 2 کی رات کا اجر، اور 1 کی رات احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے. اور مسلمان کا مسلمان پر 4تھا حق یہ ہے اجابت الدعوہ، جب کوئی مسلمان کسی کی دعوت کرے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے. رانا صاحب، ہم جو مالدار آدمی دعوت کرتا ہے، VVIP دعوت کرتا ہے، اس کے ہاں چلے جاتے ہیں. کوئی غریب
कमजोर हमें दावत करता है, हम जाते ही नहीं, हम देखते ही नहीं। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया लौ दुईतु इला कुराइन ला अजबतु, अगर मुझे किसी ने बकरी की खुर की दावत भी दी मैं उसको भी कबूल करूंगा। यानी इतना छोटा अगर किसी ने मुझे हदिया दिया मैं वो हदिया भी कबूल करूंगा, छोटी दावत मुझे किसी ने की मैं उसको भी कबूल करूंगा। और सही। पांचवा मुसलमान का मुसलमान पर हक यह है तशमीतुल आतिस, जब किसी मुसलमान को कोई छींक आ जाए तो उसको जवाब दे रहमुकल्लाह के। अब ये 5 हक है मुसलमान के। मुसलमान मैं ये देखूं राना साहब, मैं मुसलमान भाई के हक को अदा कर रहा हूं। अगर मैं मुसलमान भाई के हक अदा नहीं करता तो मैं कैसा मुसलमान। और सही। एक उसूल जिक्र करता हूं राना साहब, मेरा पड़ोसी अगर मेरी जुबान से महफूज नहीं, मेरा पड़ोसी मेरी अजियतों से महफूज नहीं, फिर मैं कैसा पड़ोसी का हक अदा कर रहा हूं, मैं कैसे इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरे नबी ने तो फरमाया माज़ाला जिब्राइल यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवरिस, कि हम मुझे हजरत जिब्रील अमीन ने इतनी ताकीद की, मैं तो ये समझा कि वही पड़ोसी तो मेरा वारिस भी बन जाएगा माल के अंदर। तो पड़ोसी का इतना बड़ा हक और मुझे पड़ोस का कोई। और आप राना साहब हैरान हो गए, अल्लाह ताला ने जहां हुकूक की बात की है, हुकूक का जिक्र किया है, 10 हक जिक्र किया है, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जार ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जम वब्न सबील व मा मलकत अयमानुक। 10 हक अल्लाह ने जिक्र किए हैं। पहला हक अल्लाह का कि वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की तौहीद के कायल हो जाओ, अल्लाह को माबूद हकीकी समझो और अल्लाह के साथ किसी को शिरक ना करो, पहली। और 9 हक अल्लाह ने बंदों को बयान, यानी पहला हक अल्लाह का जिसे हुकूकुल्लाह कहते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, 9 हक अल्लाह ने बंदों को बयान किए। ये कुरान की आयत बुनियाद है इंसानी हुकूक। तो अल्लाह फरमाते हैं बिल वालिदैन इहसाना, सबसे पहले अल्लाह, क्योंकि आपका सबब हकीकी है दुनिया में आने का, और वालिदैन जाहिरी सबब बनते हैं दुनिया में आने के, इसलिए सबसे पहले अल्लाह का हक, अल्लाह के बाद बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन का हक है कि उनके साथ सिला रहमी करें। नंबर 2 वो बिज़िल कुर्बा, वालिदैन के बाद रिश्तेदारों का हक है, उनका हक अदा करो, उनके साथ सिला रहमी करो। और उसके बाद वल यतामा, यतीमों का हक है कि भाई उनके साथ सिला रहमी करो। उसके बाद वल मसाकिन, फुकरा और मसाकिन का हक है कि भाई उनके साथ सिला रहमी करो, उनको भी हक अदा करो। फिर वल जार ज़िल कुर्बा, पड़ोसी ये भी हकदार है, जो पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है। वल जारिल जुनुब, और वो पड़ोसी जो पहलू का पड़ोसी है, सफर में कोई साथ बैठ गया, किसी मुल्क की फ्लाइट ली, मेरे साथ जो बैठ गया पहलू का साथ, या मेरे साथ किसी इदारे में पढ़ता रहा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी इदारे में, पहलू का साथी वो भी सबील और मुसाफिर। अल्लाह ने ये 9 हक बयान किए साहब, हमने इनको अदा करना। और आप देखिए अल्लाह ने फरमाया वाती कुल्लज़ी हक्किन हक्का, फाती कुल्लज़ी हक्किन हक्का, कि भाई हर मुसलमान के हक की अदायगी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिहाजा वाबुदुल्लाह, अल्लाह का हक ये है कि अल्लाह की इबादत और बंदगी की जाए। बंदों का हक यह है कि उनके साथ सिला रहमी की जाए, उनके साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आया जाए, उनका जो हक है उनको पूरा किए। रिश्तेदार कराबत वाले अगर कमजोर हैं तो उनके साथ माली ताउन किया जाए, उनके साथ सिला रहमी की जाए, उनके साथ मोहब्बत और प्यार के रवैये रखे जाए, उनके साथ हुस्न सुलूक से पेश आया जाए, उनके साथ इस तरह मुआमला किया जाए कि वो खुशी का इजहार करें, उनके साथ इस तरह मामला करें कि वो खुश हों कि भाई मेरा भाई है, मेरा चचा है, मेरा भतीजा है, मेरा रिश्तेदार मेरा हक अदा करे। तो अगर हम अपने रिश्तेदारों के हक अदा नहीं करते, वालिदैन का हक अदा नहीं करते, पड़ोसी का हक अदा नहीं करते, यतामा, मसाकीन, फुकरा को नहीं अदा करते, तो हम कैसे मुसलमान। तो हम नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन जो असल हकीकी मुसलमान है, हकीकी मुसलमान तो वो है कि भाई वो मुसलमान का हर वक्त मुतफक्किर है। और मैं ये समझता हूँ ना राना साहब, सबसे बड़ा मुतफक्किर होना किसी मुसलमान के बारे में, या उसकी आखिरत की फिक्र करना।
ہم ہر وقت یہ متفکر رہیں میرا پڑوسی اس کی آخرت کا کیا ہوگا، میرا دوست اس کی آخرت کا کیا ہوگا، میرے بھائی اس کی آخرت کا کیا ہوگا، میرے والد اور چچا میرے ان کی آخرت کیسے بنے گی. مجھے ان کی آخرت کے بارے میں متفکر ہونا ہے، پریشان ہونا ہے. دنیا تو جیسی بھی ہے گزر جائے گی. اور پھر اپنی اولاد ان کے بارے میں متفکر ہونا، پریشان ہونا کہ بھائی میری اولاد کیسے دیندار ہو جائے، میری اولاد کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی بن جائے، میری اولاد کیسے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کر کے زندگی گزارنے والی بن جائے، میری اولاد کیسے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے، میری اولاد کس طرح اللہ کی منشا کو سمجھ لے، اس پر زندگی گزارنے والی بن جائے. اور رانا صاحب اگر میں مسلمان کا حق ادا نہیں کر رہا، جو 5 حق میں نے بیان کیے، اگر میں مسلمان کی پڑوسیوں کی رشتہ داروں کی حقوق ادا نہیں کر رہا تو میں کیسا مسلمان. اور مجھے نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے رانا صاحب کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، اپنے آپ کو حق کے لیے پیش کیا ہے، ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں. اس وقت رانا صاحب ایک ڈیمانڈ آتی ہے، ہر طرف سے ہم یہی بات سنتے ہیں، باپ کہتا ہے بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا، بیٹا کہتا ہے والد میرا حق ادا نہیں کرتا، ماں کہتا ہے بیٹی میری حق ادا نہیں کرتی، بیٹی کہتی ہے ماں میری حق ادا نہیں کرتی، میاں کہتا ہے بیوی حق ادا نہیں کرتی، اور شوہر کہتا ہے بیوی کہتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا. سب کی یہی ڈیمانڈ ہے. اسلام کا اصول یہ ہے رانا صاحب، ہم حق کی ڈیمانڈ نہ کریں، حق کو پورا کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ حق ادا کرنے والے بن جائیں. نبی نے فرمایا فاتی کل ذی حق حقا، ہر حقدار کے حق کی ادائی کرو. فرمایا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے اس کو ادا کر. ولنفسک علیک حقا، تیرے جان کا تیرے اوپر حق ہے اس کو ابھی ادا کر. ولزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے اس کو بھی ادا کر. ولزورک علیک حقا، تیرے زیارت کرنے والے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے اس کو ادا کر. فاتی کل ذی حق حقا، ذمہ داریاں تب پوری ہوں گی جب ہم ہر حقدار کے حق کو ادا کریں. اگر میں آج مسلمان کے حق کو ادا نہیں کر رہا، آج میں اولاد کے حق کو ادا نہیں کر رہا، والدین کے حق کو ادا نہیں کر رہا، پڑوس کے حق کو ادا نہیں کر رہا، میں بڑے خطرے میں جا رہا ہوں، میں پریشانیوں میں جا رہا ہوں. اس لیے مجھے سوچنا چاہیے اس حوالے سے، مجھے متفکر ہونا چاہیے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کس چیز کا نام ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، حقوق ادا نہیں کر رہا. لیکن میرے نبی کی زندگی حق بتلانے کے لیے نہیں تھی، حق ادا کرنے کے لیے بھی تھی. جہاں میرے نبی نے حق بتائے ہیں وہ حق ادا بھی کیے. مولانا صاحب اپنے آپ کو حق کی ادائیگی کے لیے پیش بھی کیا ہے. میں ایک واقعہ سناؤں گا اور اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے اس کو حقیقی معنوں میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنایا، رحمۃ للعالمین بنا کے نبی کو بھیجا. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کے مجمع کی یہ بات کی کہ بھائی تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے ساتھ متعلق ہے، آئے اپنا حق لے لے، کل قیامت کے دن میں حق ادا نہیں کر سکتے. ایک صحابی اٹھے مجمع میں سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا حق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ حق ادا کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے میری کمر پہ چھڑی ماری تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک چھڑی دی کہ بھائی یہ چھڑی لے لو اور آ کے مجھے مان لو، حق ادا کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اس وقت میرے بدن کے اوپر قمیض نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے رانا صاحب وہ قمیض اپنی اٹھائی کہ آؤ اور بدلہ لے لو. صحابی آگے بڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہر نبوت کو چوم لیا. بات یہ ہے ہم اگر اس بات کو سمجھے کہ بھائی نبی نے اپنے آپ کو حق دینے کے لیے پیش کر دیا کہ آؤ حق لے لو، اور میری ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے حق دو. میری ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے باپ حق نہیں دیتا، میری ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے بیوی حق نہیں دیتی. جب میں ہر حقدار کے حق کی ادائیگی کروں گا تو وہ بھی میرے حق پورے ادا. یہ بات دکھ کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ بات افسوس کے ساتھ کی جاتی ہے. آج میری عدالتیں صف اول کے نمازی اور بھائی کا بھائی کے خلاف مقدمہ ہے، بھائی کا بہن کے خلاف مقدمہ ہے، بھائی کا رشتہ دار کے خلاف مقدمہ کہ میرا حق ادا نہیں کرتا. او خدا کے بندو، تم مسلمان ہو، اس نبی کی امتی ہو جس نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ حق ادا کرنا کیسے ہوتا ہے، جس نبی نے ہمیں یہ تربیت دی ہے اور ہمیں حق ادا کرنے کا طریقہ سکھلایا. اور پھر
اپنے آپ کو حق پیش کرنے کے لیے، حق دینے کے لیے پیش بھی کیا رانا صاحب. بجا اور پھر ایک بات اور سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں اپنی بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، دائیں جانب عبداللہ بن عباس جو چھوٹی عمر کے بچے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں جانب حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے کوئی مشروب پیا، مشروب پینے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ چاہا کہ بھائی یہ مشروب میں حضرت صدیق اکبر کو دے دوں، وہ بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ اجازت دے دو تو یہ پیالہ میں سیدنا صدیق اکبر کو دے دوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، آپ کے تبرکات میں خود لوں گا، میں اپنی ذات پہ کسی کو ترجیح نہیں دیتا. رانا صاحب حدیث کے الفاظ ہیں فَتَلَّهُ فِي يَدِي، نبی علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ فَتَلَّهُ فِي يَدِي، وہ پیالہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ پہ تھما دیا. گویا کہ حق ادا کیا کہ الایمن فالایمن، حق پہلے دائیں جانب والا کا ہے، اگرچہ وہ بچہ ہے یا بڑا آدمی. اب دیکھیں یہاں بچے تھے، یہاں صدیق اکبر تھے بائیں جانب، لیکن حق ادا کرتے ہوئے، حق تھا چھوٹے بچے کا، نبی علیہ السلام نے چاہنے کے باوجود بھی عبداللہ بن عباس کو دی. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بھائی ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کریں. تو جب ہم حق ادا کریں گے تو پھر اللہ ہم سے راضی ہوگے. میں نے یہی بات کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت. پھر دو لوگ جن کے حق متعلق ہے ان کا حق ادا کرو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. حقہ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان کا حق ہے ان کو دینا. رانا صاحب ہم دیتے ہی نہیں ہیں، اور دیتے ہیں تو احسان جتلاتے. صحیح بات ہے، تو اس لیے اللہ نے صحیح فرمایا کہ بھئی فَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو دینا حق ہے. تمہارے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تمہارے حق میں مال ہے ان یتیم بچوں کا، تمہارے مال میں حق ہے ان بے سہارا لوگوں کا جن کا کوئی سہارا نہیں. تمہارے مال میں حق ہے ان یتیموں کا، ان بیواؤں کا، ان لوگوں کا جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں. معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کا، سوسائٹی کے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کے مال، آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے. اور ہوگا کیسے؟ فاتح الذی حق حقا، نبی کی تعلیمات یہ ہے. یہاں میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھئی حق ادا کرو، وہاں نبی کی تعلیمات بھی یہ ہے کہ حقدار کے حق کو ادا کریں. اللہ تعالی ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. جی رانا صاحب. آمین آمین. مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز جی نہیں رانا آ رہی، صاحب. آپ آواز نہیں آ رہی آپ کو. چلیے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. میرے پاس 2 سوال تھے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ سوال آپ کے گوش گزار کر دوں گا تاکہ اگلے ہفتے آواز نہیں سن پا رہا میں رانا صاحب. جی انشاءاللہ پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں شکریہ کے ساتھ. اللہ آپ سب کو نہیں آ اپنی رہی آواز، زبان میں رکھے، سلامتی کے ساتھ. آپ کی اللہ آواز نہیں آ تعالیٰ رہی رانا صاحب. ہمارے یہاں موسم